وسلم جس چیز کا کل پر اثر ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کا بھی زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہ قرآن و حدیث جس جانب ہمارا رخ بنانا چاہتا ہے اور جس طرف ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے اس کے نمونے اتنی کثرت سے ماحول میں موجود ہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر اسے نہیں لیتے تو غفلت ہے، ہم پر غفلت طاری ہے، غفلت ہی طاری ہے. وہ مجھے وہی شعر یاد آ گیا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ عبرت کے مقامات اتنے ہیں پر شاید ہم غور و فکر نہیں کرتے. اور اس کا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک میکنزم، جیسے کہتے ہیں نا ہر چیز کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کی ایک فنکشننگ ہوتی ہے. اس کا جو سسٹم اور میکنزم ہے وہ بھی میں آپ کو بھی بیان کرتا ہوں. بیان تو کچھ اور کرنے لگا تھا، دل میں آیا کہ وہ بھی بتاؤں کہ غفلت کیوں ہوتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے کروڑوں روپے کمائے اور ارب پتی ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کے لیے جینا ہے. تو میں بھی کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے، بچوں کے لیے جینا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے جینا ہے تو درست ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. بہرحال میں نے کہا کہ یہ بھی سوچنا چاہیے، جیسے ہمارے کاور کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے جانے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا. بڑی کامن سی بات ہے، یہ بالکل نارمل بات ہے. ایسے ہی ہے کہ اگر آدمی کی اولاد ابھی چھوٹی ہو اور ابھی اس کو ہوتا ہے میری جانے کے بعد اس کا کیا بنے گا، اس کا دل لرز جاتا ہے. لیکن آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میرے ان بچوں کے جانے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا. یہ بچے جب جوان ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر ان کا کیا بنے گا، یہ نہیں سوچتا. تو کہنے لگے کہ میں نے کبھی بچہ میں نے لمس میں داخل کروایا تو میں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ میں ڈرائیور کے ذریعے سے اسے پہنچواؤں. میں بڑا ہی امپریس ہوا، کہیں میں سوچتا تھا کہ میں خود چھوڑ کے جاؤں. حالانکہ دیکھیے وہی عمر بڑی ہے لیکن دیکھیں اولاد سے محبت. کہیں گے کہ میں نے سوچا کہ میں خود چھوڑ کے جاؤں، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اس کا حق ہے میرے پہ، اور یہی حکم ہے کہ بھی میں اپنے بچوں کا کام خود کروں. میں نے ایسا پاپ کام دیکھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو مکانات وغیرہ سارے بنا کے دیے اور بہت پیسہ کمایا اور کیا. ان کی زندگی میں وہ بچہ جو امریکہ میں تھا، لمس کے بعد امریکہ میں چلا گیا، تو وہاں ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ وہاں اس نے نا مجھے کہا کہ میں نے اب BMW خریدی. عمر اس کی اس وقت زیادہ سے زیادہ 28 سال تھی. تو میں نے کہا بیٹا تمہاری چوائس ہے. انہوں نے کہا امی اس کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. تو وہ 2.5-3 کروڑ کی BMW وہ خرید لی. تو کہنے لگے کہ وہ BMW پہ جا رہا تھا، ساتھ ہی اپنے ویکینڈ انجوائے کرنے لگے تھے. تو جو ڈرائیور تھا نا ساتھی، اس نے کہا کائنڈلی میں تھک گیا ہوں، آپ ذرا آ جائیں. تو ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا اور صرف 10 منٹ کے بعد ایسا شدید ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ جو ڈرائیو کر رہا تھا، دیکھیے اللہ کی شان دیکھیے، وہ تو سائڈ کی سیٹ پہ آ گیا، 100% بچ گیا، اور یہ ایسا کرش ہوا کہ اسی وقت ختم ہو گیا.
اب مجھے ڈیڈ باڈی آئی، وہی جیسے امریکنز اس کو پیک کرتے ہیں، وہ میرا خیال میں کم از کم وہ بھی کوئی 70-80 ہزار کا تو باکس ہی بنا ہوگا. مائے گاڈ، اللہ کی شان کہ بس جوان آدمی 28 سال کا نوجوان اس باکس میں بند تھا. مجھے BMW یاد آ رہی تھی، اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ کہتے تھے کہ میں اس کو خود چھوڑ کے جانا. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ جب ایمبولینس آئے گی نا تو ذرا دھیان رکھنا ان کا، یہ بے ہوش نہ ہو جائے اس کو دیکھ کے. بہرحال ایمبولینس آئی تو ایک قرآن سا مچا اور ایئرپورٹ سے تو یقین جانیے گا کہ ان کو ہم نے دفنا دیا، بچے کو، نوجوان کو. تو میرے سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا پڑھی قبر کچی رکھنا، قبر کچی. یقین جانیے جب میں گیا تو وہ جہانگیر کا مقبرہ بنا ہوا تھا وہاں پر، اور کیا کیا اس کے اوپر. میں نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا قبر کچی رکھنا. یہ ہے بیٹا اس دنیا کی حقیقت. اچھا اب دیکھیے، مجھے کہنے لگا میرا بچہ، بڑی تعریف کی. تو میں نے پوچھا کہ بچہ نماز پڑھتا ہے؟ تو زائن گرامی، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ فرض نماز میں نہیں پڑھتا. BMW بھی گئی، اور وہ اس کے بعد انشورنس والوں نے بڑا کلیم ہوا اور بڑے پیسے ملے. وہ مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق وہ بھی ناجائز تھے، وہ بھی کروڑوں میں تھے. بہرحال یہ ہے، دیکھیے آدمی سوچتا ہے کہ میں یہاں سے پڑھ کے وہاں چلا گیا، اور جانسن اینڈ جانسن کمپنی میں، بہت ہائی کمپنی ہے، اس میں بڑا سینئر ایگزیکٹو لگ گیا، اور 28 سال کی زندگی اور نماز کوئی نہیں، BMW اور سب کچھ چلا گیا. تو ہم کاش کہ اپنے بچے کو نماز بھی سکھاتے اور قرآن بھی سکھاتے. اور جب باپ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ رہا تھا نا، تو میں آپ کو ایشورنس بتاتا ہوں کہ باپ کو بھی جنازے کی، باپ کی عمر اس وقت 65 زیادہ ہوگی، جنازے کی دعا نہیں آتی تھی. یہ ہماری زندگیوں کا حال ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس واقعے کا میرے قلب پہ اثر ہے وہ یہ کہ یہ 7-8 دن 10 دن پہلے کی بات ہے. یہ تذکرہ ہو رہا تھا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا. اب جتنی جائیداد چھوڑی نا، وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس میں بڑے بڑے ہاسپٹلز بھی بن سکتے تھے، مساجد بھی بن سکتی تھی. وہ ساری کی ساری وراثت میں تقسیم ہو گئی، اور وراثت بھی ان میں کہ جن کو نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول اللہ کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ نماز، نہ سجدہ، نہ پردہ. اچھا اب میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور جیسے کہتے ہیں نا دل میں سے ایک ہوک اٹھی کہ کاش کہ تم 2 کروڑ کی ایک مسجد ہی بنا جاتے، کاش کہ تم ایک ہاسپٹل کا وارڈ ہی بنا جاتے کہ جس میں مریض آتے اور صدقہ جاریہ بنتا. دیکھیں کتنی محنت کی، یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے، کتنی محنت کی. محنت میں وہ بچہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا. اس بچے کو بھی دین نہیں سکھایا، نہ نماز سکھائی. میرا اپنا خیال ہے کہ جو نماز نہیں آتی ہوگی تو غسل کے مسائل خاک آتے ہوں گے. تو مال پیسہ رہ گیا اور خود بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کا بڑا معزز پروفیسر ہے اور یہ اپنا معاشرے کا بڑا اہم فرد ہے. دیکھیے یہ زندگی ہے جو بڑی لذات، لگژریس لائف، بڑی عافیت کے ساتھ بظاہر گزرتی نظر آتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا نہ کوئی تذکرہ ہے، نہ کوئی مقام ہے، اور مال پیسہ یہی رہ جاتا ہے. یہ ایک بات میرے دل میں آئی تھی اور میں اس کا تذکرہ کر رہا تھا، میرے دل نے اس کو پکڑا ہوا تھا. تو یہ کوئی میں نے نئی بات تو نہیں سنائی، لیکن دیکھیں ہم اثر نہیں لیتے اور اس سے اپنی زندگیوں کو بدلتے نہیں ہیں.
اور ہم جو دنیاوی مسائل ہیں نا وہ ہمارے سامنے سر کے اوپر سوار رہتے ہیں. اصل بیٹا وہ بات تو ٹھیک ہے، جب آدمی کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھوک اس کو امیجیٹ فوری طور پہ اس کو کھانا ہوتا ہے، لیکن دنیاوی مسائل کا ایک پہاڑ ہمارے سر پہ سوال ہوتا ہے جو ہمیں آخرت سے غافل کر دیتا ہے. اچھا یہ بھی بات بتاتا چلا جاؤں کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ غفلت کیا ہے، غفلت کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو آج اس کا کیا کہتے ہیں میکنزم بتاتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ غفلت قلب کا فعل ہے، حضوری یا حاضری بھی قلب کا فعل ہے. کہتے ہیں اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، نماز میں خضوع خشوع، یہ افعال قلوب قلب کا فعل ہے. غفلت بھی قلب کا فعل ہے. اچھا غفلت قلب ہوتی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، اگر آپ یہ سمجھ لیں، اور یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیزوں کو واضح کرنے کے لیے تطبیق نہیں دی گئی کہ قلب جو ہے نا وہ آئینہ ہے. قلب ہے ہی آئینہ ہے. قلب جو ہے وہ آپ نے کوئی مسکولر کوئی باڈی تو نہیں ہے، وہ مسکولر پمپ تو چل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی جگہ پر یہ اسپرچل، یہ ایک ایموشن یعنی جذبات اور یعنی سوچ و فکر کا ایک محور ہے قلب. تو اس قلب کو قرآن نے کتنا بیان کیا ہے اور کتنی دعا کی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے قلب کو زیغ نہ دیجیے. اور کتنا دیکھیں قرآن مجید میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، وَزَيِّنُ فِي قُلُوبِنَا اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنُ فِي قُلُوبِنَا، ایمان سے ہمارے قلوب کو مزین فرما، ایمان سے ہمارے قلوب کو مزین فرما. تو اب دیکھیے قلب کا ذکر تو قرآن میں ہے، تو وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے قلب میں ایمان داخل ہی نہیں ہے. تو قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا، اور یعنی تم یہ نہ کہو کہ ابھی تم ایمان لائے. ولما يدخل الایمان ایمان فی قلوبکم ولما يدخل الایمان فی قلوبکم ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا. آپ سمجھ گئے؟ میں صرف اس وقت جہاں پر میسیج قلب کا دے رہا ہوں کہ ابھی ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں. اور جب ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کہاں ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا قلب کی طرف اشارہ کر کے کہ ہاں ہونا اس جگہ پر ہوتا ہے. تو قلب، تو اس کا مطلب ہے قلب ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں آنکھوں میں خارش ہے، آنکھوں میں تھوڑا سا، آپ کہتے ہیں کان کی سماعت متاثر ہو گئی ہے، آنکھیں 6x6 کرنے کے لیے آپ اینک لگا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہضم خراب ہے، آپ کہتے ہیں جی تھوڑا سا جگر سلگش ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں مثانے میں کچھ پتھری ہے، آپ کہتے ہیں جوائنٹس میں، جوڑوں میں جوائنٹس میں آ گیا ہے، آرتھرائٹس ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں لیکن قلب کو نہیں سمجھتے. دماغ کو بھی آپ سمجھتے ہیں کیونکہ دماغ نظر آتا ہے نا. آپ دیکھیے اسکل کے اندر کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے جو سوچ کا محور مرکز ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ تو یہ جو اعرابی لوگ آئے ہیں اور یہ جتلا رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ان سے کہو کہ ابھی یہ نہ کہیں کہ آمنا ہم ایمان لائیں، ان سے کہو کہ اسلمنا بھی ہم نے تسلیم کیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان ان کے قلب میں داخل ہی نہیں ہوا. تو یہاں بتانا چاہتا ہوں قلب، اگر آپ نہ صرف میری آج کی اس مجلس میں صرف اتنا تسلیم کر لینا، صرف اتنا تسلیم کر لیں کہ کوئی شے ایسی بھی ہوتی ہے جس کو قلب کہتے ہیں، کوئی شے ایسی بھی ہوتی ہے جس کو قلب کہتے ہیں. اس لیے ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ میں لطیفہ قلب ہے، تاکہ اس لطیفہ قلب کے اوپر مراقبہ کرتے ہیں، تاکہ
اللہ تعالیٰ کی یاد قلب میں داخل ہو. اچھا ہم قلب کو جانتے ہی نہیں ہیں, قلب کو پہچانتے نہیں ہیں, اور سب سے بڑا جو عضو ہے جو اللہ رب العزت کے قرب کے لیے ہے وہ قلب ہے. اچھا اب یہ جو کہتے ہیں تصوف اور طریقت, یہ کیا ہے؟ یہ قلب کا سفر ہے. یعنی ہم ٹانگوں سے چل کے تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتے, اس قلب سے, یہ قلب جو ہے اللہ سے واصل ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں واصل باللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا قلب اللہ سے واصل ہو گیا. تو اگر آپ یہ صرف مان لینا کہ قلب بھی کوئی چیز ہے, دیکھیں تصوف کیا ہے کہ انبیاء کرام نے انسانوں کے قلوب پر محنت کی ہے, ٹھیک ہے, قلوب پر محنت کی ہے. تصفیہ کیا ہے؟ تصفیہ قلب ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جانا. اب قرآن مجید نے مختلف مبارک الفاظ قلب کے لیے, قلب منیب, یہ قلب جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے. قلب سلیم, یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کوئی چیز کام نہیں آئے گی, نہ بیٹے, نہ لا ينفع مال ولا بنون, نہ تو مال کام آئے گا نہ بیٹے آئیں گے. واضح طور پہ عرض کر دیا کہ کام جو آئے گا نا, اللہ اکبر, نہ مال نہ کام نہ بیٹے, قلب سلیم. قلب سلیم جو ہے نا وہ کام آئے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ قلب سلیم کی آپ کہیے گا کہ خواص کیا ہیں. قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ممکن نہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کو میں نا پہلے نیگیٹو سائڈ سے نا, منفی اعتبار سے بتاتا ہوں. یہ قلب سلیم, ہم دیکھیں نا, آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ اللہ جل شانہ نے واضح فرما دیا قیامت 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 کہ یوم القیامہ میں کیا چیز کام آئے گی. دیکھو یہ اس بازار میں کیا چیز آئے, اس کے مارکیٹ میں کیا چیز کا ریٹ لگے گا. فرمایا کہ نہ مال نہ بیٹے. اچھا مال بیٹے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی گولڈ کا یا یورینیم کا, پلاٹینیم کا, سلور کا, یہ مال کے اندر اور بیٹوں کے اندر سب کچھ آ جائے گا. کہ وہ جن کے ساتھ آدمی کی جذباتی ریلیشن شپ ہے, کوئی بیویوں کا, آپ کہیں جی بیٹوں کا ذکر ہے, بیویوں کا, جن کے ساتھ آپ کے جذباتی ریلیشن شپ ہیں, جذباتی تعلقات ہیں, وابستگیاں ہیں, وہ تمام کے تمام کام نہیں آئیں گے. اور سب سے زیادہ وہ بھی نہیں آئیں گے. اور ہر طرح کا مال ہے, اس میں شیعہ ہیں, کوئی چیز نہیں کام آئے گی. اب یہ ساری چیزوں کی نفی ہوگی تو فرمایا کہ کیا چیز کام آئے گا؟ قلب سلیم. قلب سلیم کام آئے گا. اچھا اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قلب میں حسد ہو اور وہ قلب سلیم ہو. آپ اس طرح ذرا اس کو سمجھ لیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قلب میں تکبر ہو اور وہ قلب سلیم ہو. ناممکنات میں ہے, مطلب یہ تو لے مین ٹرم میں بات کر رہا ہوں نا, یہ تو عام آدمی کی بات ہے نا کہ جس کے اندر کینہ, اب دیکھیے کینہ, ہاں, حسد, بغض, تکبر, وہ قلب سلیم ہو. اگلی بات سنیے, جس کے اندر ریا ہو, توبہ, ریا کے ساتھ تو عالم بھی سخی بھی اور شہید بھی جہنم چلا گیا. ریا کے ساتھ تو ہر شے عمل. تو آپ کو معلوم ہے میں کس مضمون پہ بیان کر رہا ہوں؟ پتہ ہے کس مضمون پہ؟ کیونکہ میرا بیان اس وقت ایک تربیت کے اعتبار سے کہ آپ نا خدا را قلب کو تسلیم کیجیے. پہلے آپ قلب کو تسلیم کریں گے پھر اس کی اصلاح کریں گے. ہم تو جانتے نہیں ہیں. دیکھیں آنکھوں میں پرابلم ہوتی ہے, اب ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, اور اسٹمک میں ہوتی ہے آپ طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں, ریسپریٹری پرابلم ہوتی ہے آپ پلمنالوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو قلب سلیم, قلب جو ہے نا, قلب کا ذکر قرآن میں آ گیا. اب جو چیز قرآن میں آ گئی وہ ایک حقیقت ہے نا. اب یہ تو واضح ہو گیا نا
کہ ہمارے اندر قلب ہے. اور اللہ رب العزت قرآن سے میں فرما رہے ہیں کہ میں کوئی چیز نہیں لوں گا، صرف وہ لوں گا جو قلب سلیم. اچھا، اب قلب سلیم ہوتا ہے کہ جس میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، ریا نہ ہو، تکبر نہ ہو. وہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا جس میں اشیاء. اچھا، یہ تو ساری چیزیں نکل گئی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا اشیاء ہیں. اگر ہمارے اندر یہ اشیاء ہیں تو جب اللہ رب العزت تو فوراً دیکھ لیں گے نا کہ اس قلب میں یہ چیزیں ہیں، وہ فوراً ریجیکٹ ہو جائے گا. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، جس قلب کے اندر غیر کی محبتیں ہوں گی نا، بس وضاحت سے کر دوں، مثلا مال کی ہوس اور لالچ اور طمع، کہ آدمی کے پاس ایک جنگل مال کا ہوتا ہے، نہیں، آدمی کے پاس ایک جنگل مال کا ہوتا ہے، سونے کا ہوتا ہے. حدیث میں ایک جنگل سونے کا ہوتا ہے، دوسرے کی تمنا کرتا ہے. ایک جنگل سونے کا. سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ضرورت کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، ڈیزائر لگژریس لائف کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. بھئی ایک جنگل سونے کا ہوگا تو سب کچھ کر سکتے ہو، سونے کے انڈے بھی کھا سکتے ہو. اچھا، انڈے تو بہرحال سونے کے ہوتے نہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرما رہے ہیں، پتہ ہے کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ طمع، لالچ، ہوس. طمع، لالچ اور ہوس کی یہ ہائٹ اور یہ مقدار کہ دوسرے کی تمنا کرتا ہے. تو جس کے اندر طمع، ہوس اور لالچ ہوگی وہ قلب سلیم ہو ہی نہیں سکتا. جس کے اندر سونے کی طمع، جس کے اندر مال کی طمع، زمین کی طمع، پیسے کی طمع، عبد و درہم کا بندہ، وہ نہ کبھی بھی کسی وقت وہ نہ نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ قلب سلیم نہیں ہو سکتا. اتنا تو میں نے آپ کو بات کر دی ہے نا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا، کوئی آدمی پوچھے، ایک سوال مجھ سے پوچھے، جی محبت میں نفرت ہو سکتی ہے؟ یہ کیا فضول سوال ہے. کوئی پوچھے جی محبت میں نفرت ہو سکتی ہے، تو کہ جی یہ بڑی عجیب سوال ہے. تو قلب سلیم کے اندر حسد، بغض، کینہ ہو ہی نہیں سکتا. بھئی محبت میں تو آدمی جان دیتا ہے، نفرت کا تو کوئی، محبت کا تو یہ حال ہے کہ وہ محبت کی بات سنو نا، آپ کو ایسی بات آ گئی تو جب اس نے کہا تیری تو لیلا کالی ہے، اسے مقدمہ کرتی ہے، تو اس نے مقدمہ کر دیا. اس نے کہا جی میں نے بالکل کورٹ میں آ گیا. انہوں نے کیسے بھی لیلا کو بلاؤ، دیکھو تو لیل کا مطلب ہی کالی ہوتی ہے، تو اس کا رنگ کالا تھا. تو جج نے کہا کہ دیکھو یہ تو کالی ہے. انہوں نے کہا یہ میری آنکھوں سے دیکھے، میری نگاہ سے دیکھے. تو محبت کے اندر تو کوئی کالا نظر آتا ہی نہیں ہے، کوئی عیب نظر آتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے محبت میں تو نفرت نہیں ہوتی. تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ قلب سلیم میں ساری اشیاء جو ہے نا، یہ ساری اشیاء نہیں ہوں گی. اگر ہوں گی تو قلب سلیم نہیں ہوگا. کتنا اہم بات ہے. دیکھیں آپ اس کی تلاش میں کیوں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے. دیکھیں کوئی لوگ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں نکلتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی جہاد میں نکلتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی تدریس کے اندر اللہ کو راضی، کوئی خانقاہوں میں مشائخ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کرا رہے ہیں. بھی سب کا مقصود اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ دیکھیں روز قیامت اللہ کیا ڈیمانڈ کریں گے، واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے. یوم، یہ قیامت کا یوم، لا ینفع مال ولا بنون، کہ نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، صرف جو لے کے آئے گا کیا؟ قلب سلیم. تو اس کا مطلب ہے قلب تو ثابت ہو گیا قرآن سے، اور وہ ہمارے سینے میں ہر آدمی کے اندر قلب ہے. اس لیے ہمارے کابر جو تھے وہ قلب کو اتنا ڈیویلپ کرتے تھے کہ ان کو کیا کہتے تھے حضرت؟ اہل قلوب. انہیں کہتے تھے اہل قلوب. اور ہمارے قلب بھی مردہ ہے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. ایسا کمال علامہ اقبال نے کہا ہے. دل ہے، دل مردہ ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، یہ زندہ کر دوبارہ. نہ اس میں عشق الہی ہے، نہ اس میں عشق رسول ہے، نہ اس میں اخلاص ہے، نہ اس میں للہیت ہے، نہ اس میں تڑپ ہے، نہ اس میں اللہ کی محبت کی آگ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ قلب، یہ تو منفی تھا نا، اب مثبت چیز کہ اس میں ہوگا کیا. اس کے اندر سب سے پہلی ایک چیز ہوگی کہ اس قلب سلیم میں جو انسان اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے گا، اللہ جل شانہ کی محبت سب محبتوں پر غالب ہوگی. یہ ہے جی، دس از دا، یو کین سے دا کریکٹرسٹک فیچر
آف قلب سلیم، یعنی قلب سلیم کا جس کو اللہ تعالیٰ آن دا ڈے آف ججمنٹ مانگیں گے، ڈیمانڈ کریں گے، جس کا اللہ تقاضا کریں گے، ہاں ہاں قلب سلیم، اور آپ کا کیا خیال ہے دھوکہ دیا جائے گا؟ لیکن میں اندر سے کسی کو نفرت کرتا ہوں، زبان سے کہہ دوں تجھ سے محبت ہے، وہ میرا دل چیر کے کیسے جان سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت تو اندر سے دیکھیں گے، غیروں کی محبت، عورتوں کی محبت، زمین کی محبت، طمع، بس لالچ، حسد، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ وہاں تو کمپیوٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی، وہاں تو فوراً پتہ لگ جائے گا اس کا قلب سلیم ہے۔ اب قلب سلیم وہ قلب ہے، یہ یاد رکھنا، یہ میں آپ کو بڑی ہی دیانتداری سے بتاؤں گا۔ قلب سلیم وہ قلب ہے کہ جس میں اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ بس اگر غیر اللہ کی محبت، اللہ کے ماں سوا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہو گئی تو فیل ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال، لیکن عزیزان گرامی یہ ایسی زبردست مثال ہے کہ میں خود اس مثال پر حیران ہوں، کیونکہ 100% لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک عورت اللہ کے نام سے آپ کے عقد میں آ جاتی ہے، اللہ کے نام سے، اور وہ آزاد عورت ہے، باندھی تو نہیں ہے۔ اگر وہ خلا لینا چاہے تو خلا بھی لے سکتی ہے، وہ باندھی نہیں ہے، وہ آزاد عورت ہے، مسلمان آزاد عورت ہے۔ اگر انسان کا شوہر مر جائے تو وہ دوسری شادی بھی کر لیتی ہے، تو یہ آزاد عورت ہے۔ جب ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ آزاد عورت ہے، اور اس کے عقد میں آتی، اس کی بیوی بن جاتی۔ آپ یقین جانیے کبھی وہ مرد یہ برداشت کرتا ہے کہ اس کی بیوی کے قلب کے اندر کسی غیر کی محبت ہو، اس کی بیوی کے قلب کے اندر کسی غیر کی محبت ہو؟ دیکھیں اس کا جواب فوراً آتا ہے۔ دیکھیں وہ عورت جو ہے نا، وہ اپنا لڑائی لڑی کر لیتی ہے، نہ شکری کے کلمات کر دیتی ہے، معافی مفی ہو جاتی ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کو برا بلا کہتی ہے، تاکہ گالیاں بھی کر دے دیتی ہے۔ اللہ بچائے ایسی عورت سے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے کہا کہ توبہ، وہ ایسی ابیوزیو لینگویج یوز کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ میں نے کہا صبر کرو، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا بڑے بڑے بزرگ تھے، مرزا جانے جان، ان کی بیوی ان کو گالی دیتی تھی تو صبر انہوں نے کیا۔ تو جب کسی نے کہا کہ حضرت میں آپ کی بیوی کو ذرا اصلاح کر دوں، ان کے جو کچھ مقامات مجھے ملے صبر سے تو ملے، تو میں نے بھی اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا صبر کرو، اور صبر ہی کرنا چاہیے۔ جس وقت انسان یہ اپنی بیوی کی طرف دیکھے اور یہ دیکھے ساری چیزیں معاف ہے، یہ دیکھے کہ اس کے قلب میں میرے علاوہ کسی اور مرد کی تصویر موجود ہے، یہ واحد چیز ہے جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ایسی، میں نے کہا تھا نا مثال بڑی عمدہ ہے، میں نے کہا تھا نا مثال بڑی عمدہ۔ مثلا مجھے ابھی بھی ایک یاد ہے، ایک نوجوان کا ایک فکرہ۔ میں اسی کمرے میں بیٹھا تھا تو وہ نوجوان آیا، تو اس کی وائف کے ساتھ 10 سال 3 بچے، تو کہنے لگا کہ حضرت میرے اوپر پہاڑ گر گیا، اور وہ رونے لگ پڑا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، خیریت ہے؟ میں نے سوچا کوئی مر گیا ہے۔ کہنے لگے کہ میری بیوی نے چیٹنگ شروع کی 3 بچوں کی ماں اور کسی ساتھی کے ساتھ دوستی کر لی۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر پہاڑ گر گیا۔ بہرحال میں نے اس کو بلایا، معافی کروائی، تو وہ معاف نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا یہ میری بیٹی ہے، تم اسے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، پر میرے قلب سے بات نہیں نکلتی۔ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، 1 سال بعد ایسے وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کہنے لگا، سچی اس کے الفاظ ہیں، میں ایک رتی برابر بھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو معاف تو کر دیا، لیکن جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو کوئی خوشی نہیں رہتی اور کوئی غم نہیں رہتا۔ میں اتنا حیران ہوا، مجھے بھی اتنی سمجھ نہیں تھی اس بات کی۔ میں نے کہا اچھا، میں دوبارہ بتاؤ تم نے کیا کہا؟ اب دیکھیں کہ جب آدمی اپنی بیوی میں غیر کو دیکھتا ہے اور اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس نے بیوی کو پیدا کیا تھا، یہ تو اللہ کے نام سے عقد میں آئی تھی،
20 سال میں 19 سال میں 21 سال تک اپنے باپ کے گھر میں تھی، اور یہ مر جائے تو کسی اور سے شادی بھی کر سکتی، خلا بھی لے سکتی، طلاق بھی لے سکتی. لیکن دیکھیں اس تعلق کی وجہ سے وہ اس کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے بیوی کے قلب میں کسی اور کا چہرہ ہو. اب آپ مجھے بتائیے قلب سلیم کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس کو برداشت کریں گے کہ اس قلب کے اندر کہ جس کے اندر یہ قلب تھا اس کا جسم اور جان اور اس کی آنکھیں اور اس کی زبان اور اس کے سارے اعضاء میں نے بنائے تھے، اور روزی میں نے دی تھی، عقل شعور میں نے دیا تھا، عزت میں نے دی تھی، زندگی میں نے دی تھی، سب کچھ ہی تو میں نے دیا تھا. اگر اس کو لبڑا کر دیتا، گونگا کر دیتا، پاگل کر دیتا، اندھا کر دیتا، بہرا کر دیتا، مینٹلی ریٹارڈیڈ کر دیتا، اس کا عقل شعور چھین لیتا، اس کا گھر زلزلے سے گرا دیتا، اس کے بچوں کو میں گونگا اور بہرا پیدا کر دیتا. کوئی کسی کا بس ہے کہ اگر بچہ ایک بچی پیدا اس کی ایک کڈنی ہے، ایک بچی پیدا اس کا اتنا ہاتھ ہے، ابھی میرے پاس، میں نے کہا میرے پاس نہ لاؤ، مجھے دیکھا نہیں جاتا، نام میں نے اس کا رکھ دیا، اتنا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا ہے. اب بتائیے وہ رب کہ جو انسان کی ہر چیز کو کنٹرول کرتا، واللہ عزیزان گرامی آپ کو کیا بتاؤں کہ غفلت کیا چیز ہے. یہ جو آپ جب روٹی کھاتے ہیں تو شوگر کھاتے ہیں تو ان سے ہی نکلتی، اگر یہ میکانزم میں آپ کو سناؤں تو آپ عش کر دیں، بشرطے کہ آپ کا قلب میں جلا اور صفا ہو کہ رب کس طرح آپ کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے. اور جب کوئی آدمی انسولین بھر کے تو انسولین لگا رہا ہوتا ہے نا، انسولین بھر کے انسولین لگا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ، لیکن ہم عبرت نہیں پکڑتے، ہم نعمتوں کا شکر ہی نہیں کرتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے قلب میں بہت ساری شبیہ ہیں، غیر اللہ ہے، غیروں کی محبتیں، اور وہ بالکل معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا. خامن تو بدلہ لیتا ہے، یا معاف کر دے گا تو بڑا اچھے کہہ، دل سے نہیں، دل سے تو ڈیلیٹ کر ہی نہیں سکتا. میرے پاس ایک مفتی صاحب آئے، ایسی بات چل گئی تو وہ مفتی صاحب بڑے ہی صالح تھے، اور ان کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے اپنا کوئی مدرسہ بھی کھول رکھا ہے اور بڑے نیک ہیں. تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ ایک دم آ کے میرے پاؤں پہ گر گیا اور کہنے لگے کہ میں مر گیا، میری ہلاکت. اچھا، میں نے سوچا کہ کوئی یقیناً ایسا واقعہ ہے کہ جو کم از کم موت سے کم نہیں. کہنے لگے کہ میری بیوی عالمہ نے چیٹنگ شروع کر دی، قسم سے انہوں نے مجھے چیٹنگ شروع کر دی، اور اس کے بعد نا ان کی آپس میں دیکھوں کہ رات کو اٹھ کے جب میری آنکھ کھلے تو میرے کمرے میں نہ ہو، تو میں نے دیکھا وہ دوسرے کمرے میں چیٹ کر رہی ہے. اچھا، بظاہر مفتی صاحب بڑے ماشاءاللہ تندرست خوبصورت، مطلب ہے کہ کوئی ان میں کمی بظاہر نہیں تھی، اور لڑکی باپردہ تھی. ہائے جس طریقے سے وہ روئے، اور جو کرب کا ان کا حال تھا، ایک ہوتا رونا، ایک ہوتا کرب کے ساتھ رونا. تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا میرا کوئی ایسا تعلق تو نہیں تھا ان کی اہلیہ کے ساتھ، اور یہ تو میں نے بہرحال کوئی ذریعہ اختیار کر کے نا کسی طریقے سے رسائی کر لی، اور ان کو میں نے رابطہ کر لیا. بہرحال انہوں نے توبہ کی بہت زیادہ. اچھا، آپ کو میں بتاؤں کہ ایک دن میں نے دیکھا، کسی جگہ سے میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہی مفتی صاحب ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، درخت کے نیچے کھڑے ہیں. میں نے کہا ٹھہر جاؤ. دیکھا تو وہ نا شاخوں کو گھور رہے تھے. اچھا، میں نے دیکھا تو بالکل 10 منٹ گزر گئے، وہ آنکھ نہیں جھپکتے تھے. بہرحال روکا، انہوں نے ایک دم ٹھٹکے. میں نے کہا خیریت ہے؟
کہنے لگے کہ وہ معاف تو میں نے کر دیا تھا لیکن صدمہ اتنا شدید ہے کہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا. پھر میں نے ان کو کہا وہ آپ نے بات سنی تھی کہ ایک دفعہ ایک حضرت تھانوی نے بھی لکھا کہ ایک عورت سے کوئی غلط کام ہو گیا تھا تو اس کے خامن نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا. میں نے کہا تو چیٹنگ تھی نا, اسے تو زنا ہو گیا تھا. تو اسے کہا تھا جا میں نے تجھے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا. پھر اس کا انتقال ہو گیا تو خواب میں ایکل کا عام سے بندہ تھا. اللہ رب العزت نے کہا کہ تو ہے تو ایسے ہی تھا لیکن تو نے میری بندی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا, جا میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کیا. یہ الفاظ میں نے مفتی صاحب سے کی, یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا روگ ہے اس. میں جب کہتا ہوں نا کہ کتنے ایسے ایسے گھرانے علماء کے اس کو نے تباہ کیا یقین جانی گا. تو اس چیز سے بچیں. اچھا ہم اپنا مضمون نہیں چھوڑتے. مضمون یہ تھا کہ ایک انسان کے اوپر اتنا حق چتلاتا ہے کہ چونکہ یہ میری بیوی ہے لہذا اس میں غیر کا خیال نہیں آ سکتا, کسی عورت کی کسی غیر مرد کی تصویر نہیں آ سکتی. آپ اللہ رب العزت کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ یہ کہیں کہ تمہارے قلب میں میرے سوا اور کسی کی تصویر نہ, اور میری محبت تمام محبتوں پر غالب. ماں کی محبت پسندیدہ ہے, بیوی کی محبت پسندیدہ ہے, بیٹی کی محبت, لیکن جو میری محبت ہے وہ تمہاری ساری محبتوں پر غالب ہو. جب میری ذات سامنے آئے تو ایسا روشن ایسی محبت کا سورج طلوع ہو جائے کہ اس کے سامنے چھوٹے 500 واٹ کے 200 واٹ کے بلب سب فیڈ ہو جائیں, مدھم ہو جائیں. تو یہاں پر میں آپ کو نا دو باتیں بتا رہا ہوں کہ ایک تو انبیاء کرام نے جو محنت کی قلب پر کی, زمین پر نہیں کی, زراعت پر نہیں کی. تصوف اور صوفیہ مشائخ نے صرف قلب پر محنت کی اور بندوں کا تزکیہ کیا اور تصفیہ کیا, اس قلب کو اللہ سے جوڑا. اور قلب سلیم اللہ رب العزت روز قیامت مانگیں گے اور اسی کی ڈیمانڈ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہماری پریپریشن کیا ہے, تیاری کیا ہے. تیاری قلب سلیم کی ہے, اور یہ قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں حسد کی نہ بغض نہ ہو. اس کا مطلب ہے ہمیں تزکیہ اپنی صفائی کرنی ہے. اور دوسری چیز کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری محبت تمام چیزوں پر غالب ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب اپنے قلب میں اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے. یوں بات ختم ہوگی. آئیے ایک اور بات عرض کروں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات اگر آپ میرے ساتھ جوائن کریں اور میرے ساتھ غور کریں, میرا ساتھ دیں, تو میں آپ کو چونکہ ایک مضمون چل پڑا تو ایک چیز ہے جس کا ایسنس اور عرق آپ کو بتاتا ہوں. اور وہ دین کی بڑی اہم بات ہے, لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے. ممکن ہے کہ علماء کا بھی اس طرف دھیان نہ جائے. یہ جتنی عبادات ہے نا, یہ بذات خود مقصود نہیں ہے. اس سے قلب سلیم بنانا مقصود ہے. یہ جتنے ممنوعات شریعہ ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قلب سلیم تیار ہو جائے. آپ ایک پودے کو لگانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پودے کو دیمک نہ لگے, تو یہ دیمک ممنوعات ہے. آپ ایک پودے کو چلانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پودا جو ہے نا یہ چلتا رہے, اس میں بالیدگی آئے, یہ پکڑے جڑ اور یہ اپنے اوپر چل پڑے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں وہ چیزیں جو اس کو مضر ہیں, جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں, بعض کریپرز ہیں, بعض ایسی بیلیں ہیں جو اس کو چاٹ اس کو چوس لیتی ہیں. اس کا نام بعدوں نے عشق پیچا رکھا, ایسی بیل ہے. میں نے اس بیل کو دیکھا کہ ایسے کانٹے اندر ڈالتی ہے, وہ بھی اللہ ہی کی شان ہے. اور وہ جو سٹیم تنا ہے نا, اس کا ناخن یہ پتہ ہے کہاں تک جاتا ہے؟ اللہ کی شان, اللہ کی شان. اس وقت تک جاتا ہے جہاں تک وہ اس پوائنٹ تک نہ پہنچ جائے کہ جو ہالو خالی ہوتا ہے, کہ جس سے پانی اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے غذائی, اس سے رابطہ کر کے پھر وہ سارا کچھ کھینچ لیتی ہے, اس کو نہیں پلپنے دیتی.
یہ ممنوعات شریعہ، یہ بد نظری، یہ غیبت، یہ جھوٹ، یہ قلب سلیم کو قلب سلیم نہیں بننے دیتی، یہ ساری اس کی ماحول کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور جتنی عبادات ہیں وہ بذات خود مقصود نہیں ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس قلب کے اندر اللہ کی ایسی اطاعت اور ایسی محبت آ جائے کہ جو تمام اشیاء پر غالب ہو جائے۔ ایک بات، اب یہ جو عبادات ہیں یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے، یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے۔ مقصود بھی ذات اگر ہم اس قرآنی آیات کے پیش نظر کریں تو قلب سلیم ہے، یہ سب قلب سلیم کو بنانے والی ہیں، تو یہ مقصود بالواسطہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جو ہے وہ مقصود بالذات نہیں ہے، مقصود بذات اللہ کی ذات ہے، مقصود بالواسطہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایسا لازم و ملزوم قرار دے دی ہے کہ کوئی اس واسطے کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، ناممکن ہے کہ کوئی اور واسطہ، اللہ تعالیٰ نے اب تک آنے کے تمام دروازے بند کر رکھے ہیں، ایک واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھولا ہے، لیکن یہ واسطے کے بغیر چونکہ پہنچ نہیں سکتے تو یہ بھی ایک اعتبار سے مقصود بھی ذات ہو گیا کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک ایگزامپل، میں نے کہا تھا نا تھوڑی سی وضاحت کروں گا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ورزش کرتا ہے، چاہے پہلوان ہے چاہے عام اچھا آدمی ہے، ورزش کرتا ہے، اور ورزش کرنے سے مقصود کیا ہے کہ اس کے مسلز ڈیویلپ ہو جائیں، اس کے پٹھے بن جائیں، ڈولے بن جائیں، ڈیلٹوائڈ بن جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیے، اب ذرا میری بات سنیے گا، اب اس کو ایکسرسائز دی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ایک تو ڈنڈ کہتے ہیں نا، ڈنڈ جو اٹھک، اس کو تو بیٹھک کہتے ہیں نا، وہ بڑی بری ایکسرسائز ہے، جو بیٹھ کے نا وہ تو جوڑ خراب کر دیتی ہے۔ ڈنڈ جو لیٹ کے کرتے ہیں نا، پش اپس، ڈنڈ وہ بہترین، آپ کی عمر میں کوئی ورزش ڈنڈ سے بہتر نہیں ہے، ڈنڈ ہی کہتے ہیں، لیٹ کے جو ہاتھ پہ رکھ کے، اس سے بہتر 35 سال کی عمر تک، 35 سال کی عمر تک اس ورزش سے بہتر دنیا میں کوئی ورزش خالی میدہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 15 کا ایک سیٹ بنائیں، پھر ٹھہر جائیں، پھر 15 کا ایک سیٹ بنائیں۔ تو اگر آپ اس میرے بیان کے بعد ڈنڈ نکالنا شروع کر دیں، میں بڑا مشکور ہوں گا، بالکل آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، پیٹ اندر چلا جائے گا، اور بالکل علماء کو ضرور ڈنڈ نکالنے چاہیے۔ اچھا، خالی میدہ نکالیں، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ دیکھیں کھڑکیاں بند نہ ہوں، انڈور ایکسرسائز ہے، باہر کر لیں، باہر آپ کو شرم آئے گی، اندر کر لیں، لیکن یہ کہ وہ کھڑکیاں کھول دیں۔ آپ یقین جانیے دنیا میں اس سے بہتر ایکسرسائز نہیں، دنیا میں اس سے بہتر ایکسرسائز نہیں۔ اچھا، اب یہ ڈنڈ نکالنے سے مقصود پتہ ہے کیا، یہ پٹھے بھی بنے اور یہ بھی بنے۔ تو ڈنڈ کیا ہے، وہ اعمال ہے، ان اعمال اب بتائیے ڈنڈ مقصود ہے، پٹھے بنانے مقصود ہے، پٹھے بنانے مقصود ہے۔ اس کے بعد آپ مختلف قسم کے نا وہ مالشیں بھی کرتے ہیں، تو مالش کرنے سے بھی اچھا ہوتا ہے، مالش مقصود ہے، ڈنڈ مقصود، یہ سب چیزیں مقصود نہیں ہیں۔ ان تمام کے اثرات کام مرتب ہوں گے پٹھوں پر۔ جتنی بھی نمازیں اور اعمال ہیں یہ بذات خود مقصود نہیں ہیں، ان کے تمام اثرات کس پہ پڑیں گے، قلب پر، اور یہ قلب سلیم بنائیں گے۔ قلب سلیم یہ اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ اچھا، اگلی بات بتاؤں آپ کو، جو فن کے ماہر ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ لیتے ہیں ایک ہی نظر میں کہ اس نے ذکر کیا ہے یا نہیں کیا۔ ذکر سے جو مقصود ہے نا وہ قلب کی جلا اور صفائی ہے۔ تو جو فن کے ماہر ہوتے ہیں، جب ان کے پاس آدمی آتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے ذکر کوئی نہیں کیتا، کیونکہ جب ذکر کرتے ہیں تو اس کے اوپر واردات ہوتے ہیں، اس کے اوپر احوال ہوتے ہیں، اس کے اندر نورانیت ہوتی ہے۔ اب فائنل چیز اس کا قلب ہے، فائنل چیز اس کے احوال ہیں۔ اب اس نے جو 3 سال کا ذکر کیا نا، وہ 3 سال کے ذکر کی تفصیلات نہیں پوچھیں گے، وہ تو اعمال ہیں، وہ فوراً دیکھیں گے کہ اس کے قلب کا کیا حال ہے، اور اس کی بات چیت میں اس کے چہرے کے انوارات اور سب چیزوں کو پتہ لگ جائے گا ذکر کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ دیکھو ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے، بلڈ پریشر کے ڈاکٹر کو، ایک دوائی نہیں لے رہے مریض،
پورا سال دوائی نہیں لے رہے. خوب پتہ ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کو کہ یہ شوگر کا مریض ان کنٹرولڈ ہے, یہ دوائی ڈائنل وغیرہ نہیں لے رہا, وہ اس کے گھر میں تھوڑا بیٹھا ہوتا ہے. تو جس طرح ایک شیخ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ ذکر نہیں کرتا, ایک ڈاکٹر کو پتہ لگتا ہے دوائی نہیں لیتا, اللہ رب العزت جو ہے نا اس قلب کو دیکھیں گے اور اللہ رب العزت کو فوراً ان کی بات یہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشان لیں گے, تو اللہ رب العزت اس کے قلب سلیم کو دیکھ کے تو سارے اس کی زندگی کے جو اعمال ہیں اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے, کیونکہ الٹیمیٹ اس کا رزلٹ کس پر ہے؟ قلب پر. آپ جتنی بھی ایکسرسائزز کریں گے, جتنی بھی ورزشیں کریں گے, ان کا پٹھے پہ اثر ہے. اب آپ ایک فزیکل ایجوکیشنسٹ کے پاس جائیں گے, فوراً بتا دے گا یار تو ورزش کوئی نہیں کی, جب ورزش کی ہوتی تیرے پٹھے نے فلیبی نہ ہوندے, تیرے پٹھے جو نرم نرم پٹھے نے نا اے چڑے انہاں دے وچ. میں نے ایک بلیک بیلٹ میرے پاس آیا, چھوٹا سا اس کا قد, کہندا جی میری انگلاں دیکھو اے لوہے دیاں سلاخاں نے. میں نے اس کی انگلیں دیکھی, پتلی لوہے دیاں سلاخاں سن. وہ اب لوہے دی سلاخاں بننے تو 1-1.5 سال دی 2 سال دی محنت بھی تو ہے نا. ساری محنت اس انگلیوں کے بنانے میں ہے, ساری محنت اعمال کی قلب سلیم کے بنانے میں ہے. تو ہم اس قلب سلیم کو بنائیں. تو اب میں اپنی بات پر آتا ہوں. یہ جو ذکر حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ کے طائفے میں جاری تھا اور آگے تمام حضرات نے کیا, اس میں سید حسین مدنی اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ العدی زکریا, اور آج بھی ہمارے اکابر میں وہ ذکر ہے. اس ذکر کو میں نے بہت سارے طبقات میں عام کرنا چاہا کہ لوگوں کے اوپر چونکہ وساوس کی کثرت ہے تو ذکر قلبی کو ابھی کرنے کی صلاحیت بعض کر نہیں ہوتی. تو ابتدا میں یہی ذکر بتاتا ہوں. یہ ذکر جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ میرے 1000 سال 1200 سال 1300 سال کے اکابر کے ذکر کا نچوڑ ہے, اور یہی ذکر ہے کیونکہ کلمے کا ذکر ہے. تو ذکر تو ہے ہی کلمے کا افضل و ذکر ہے, صرف اس کو کرنے کا ایک طریق ہے. اور دوسری چیز جس کو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ یہ ہے کہ ایک سلسلے کا فیض ہوتا ہے. جب آدمی ایک کام کرتا ہی نہیں ہے تو وہ ملے گا کیسے؟ جب دوائی کھاتا نہیں اس کے اثرات کیسے ہوں گے؟ تو اس ذکر کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنے بھی احباب ہیں ان کو ذکر کی اجازت ہے, پہلے سے بھی لوگ ذکر کر رہے ہیں. وہ ذکر ہے کلمے کا. یہ ذکر براہ راست قلب پر اثر انداز ہوتا ہے, اور قلب کے اندر جو وہ اشیاء جن کو میں نے ممنوعات شریعہ کہا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے, ان کے خلاف ایک قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. اور دوسرا اس کے اندر قلب سلیم کو پیدا کرنے کی کہ جس میں اللہ کی محبت سب پر غالب ہو جائے. یہ جو ہم اللہ کا ذکر کراتے ہیں تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت سب پر غالب آ جائے. تو یہ ذکر سے مقصود قلب سلیم ہے. علماء اکثر اس کو نہیں جانتے, نہ علماء اس کو جانتے ہیں نہ ان کے پاس قلب سلیم ہوتا ہے, اور وہ قرآن و حدیث پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ قلب کے اندر بہت سارے ایسے جذبے ناپسندیدہ, جس میں ایک کا نام میں لے لیتا ہوں, حب الدنیا. بس پھر دنیا دار آدمی کا کیا حال ہوگا؟ قرآن و حدیث پڑھانے کے بعد حب الدنیا اندر سے نہ نکلے, طمع نہ نکلے, ہوس و لالچ نہ نکلے, تو دنیا دار بیچارے کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے یہ علماء کو عوام سے زیادہ اس ذکر کی ضرورت ہے, پر علم ان کے لیے حجاب بن جاتا ہے. ویسے تو ان کے علم پر بھی ہزاروں حجاب ہوتے ہیں, وہ خود کو عالم سمجھتے ہیں, پر ہزاروں حجاب تلے دبے ہوتے ہیں. سب سے پہلا حجاب تو نفس کا ہوتا ہے, خواہشات نفس کا. خواہشات نفس اتنی تیز ہو جاتی ہیں, اس کا حجاب ہی ان کو علم کی نورانیت کو گدلا کر دیتا ہے.
لہذا اس کا ذکر لازم ہے. حضرت عبدالعزیز صاحب، اب دل چاہتا ہے آپ کو عبدالعزیز مکی کہوں، اب میں آپ کو مکی کہا کروں گا. حضرت عبدالحفیظ مکی صاحب، میں نے 5 سال تو میں نے علماء کی بات مانی، پھر جو مجھے احوال طلباء کے آتے تھے پورے پاکستان، مثلا مجھے معذرت کے ساتھ مطلب جامعہ الرشید سے بھی آتے تھے اور جگہوں سے بھی آتے تھے، ان احوال نے مجھے مجبور کر دیا. میں آپ کو ذرا بتاؤں گا میں نے کیا کیا. پہلے مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا بھی میں نے اس کو نا میں نے کہا میں نے اس کو تصوف کی لک نہیں دینی، علمی لک دینی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی چلتے رہے. 3 چیزیں بھی، علمیت، عربیت اور تزکیہ نفس. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کہا جی تزکیہ نفس، علمیت اور عربیت بھی چالو ہو گئی، اور اس میں بھی الحمدللہ نے کامیابی دی. علمیت جس درجے کی ہے وہ چل رہی آپ کے سامنے، اور تزکیہ نفس کی ایک. اچھا، لیکن جب میں نے احوال دیکھے، احوال اتنے پریشان کن ہیں کہ ناقابل بیان ہے، نہ اس مجلس میں بیان ہو سکتے ہیں اور نہ تنہائی میں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں. یعنی تنہائی میں بھی آپ کے سامنے. بس اس صدمے سے 2-4 میرے قلب پر اللہ نے القاء فرمایا. میں نے کہا آج کے بعد ذکر کی مجلس ان اوقات میں ہوگی جو تعلیم کے اوقات ہیں. میں نے کہا میں نے اس علم کے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ چاٹنا ہے میں نے اس علم کے لوگ کو، اور میں نے اس عربیت کو چاٹنا ہے جس میں للہیت ہی نہ ہو، جس عربیت میں ابدیت ہی نہ ہو، جس عربیت میں تکبر کی جہالت ہو اور ابدیت سے وہ خالی ہو، اور جس عربیت میں للہیت ہی نہ ہو، اور جس علمیت میں للہیت ہی نہ ہو، جس علم پر عمل ہی نہ ہو. دیکھو بیٹا کیا کہوں، تم دنیا دار لوگ ہو. جب نمازوں کا ہی شوق کم ہونے لگے تو پھر دل تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ رونے لگے. میں نے ایک دفعہ اشعار پڑھے حضرت، میں نے ایک دفعہ اشعار پڑھے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 برس، کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. میں نے کہا حضرت میں نے کیا کیا، پھر میں اپنا 4 سال پرانا، وہ کہتے تھے نا آپ میں جلال بہت ہے، تو میں نے کہا انشاءاللہ یہ سال معذرت کے ساتھ جلال میں گزرا تو اگلا سال جمال میں گزر جائے گا. بڑے خوش کہ میں جمال میں وقت گزارتا ہوں، سارے خوش. میں نے کہا پھر جلال میں آ کے ہوں. حضرت جس وقت میں نے احوال دیکھے کالج یونیورسٹی اسکولوں کے اور اپنے ان احوال نے میرے میں نہ مشورہ لیتا ہوں، مجھے مشورے کی ضرورت ہے. میں پکڑتا ہوں ڈنڈا ہاتھ میں. حضرت میں نے خط لکھا کہ میں اس کو رائج کرتا ہوں، اور جو اس کے خلاف کوئی کلام کرے گا سخت سرزنش کروں گا. بس حضرت وہ پھر میرے بھی جو اساتذہ تھے ان میں اللہ نے للہیت پیدا کرتی تھی. انہوں نے کہا جی اس کی تو شدید ضرورت ہے. حضرت مجھ سے نے پوچھا جی کس ویلے؟ فارغ ویلے. میں کہا فارغ ویلے نہیں، کوئی وفاق دم ایک مضمون کٹ دو بچوں پا دو، وہ نقصان کٹ ہوئے گا. اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکینس بیان کی. حضرت ہم نے آج پہلی دفعہ مدارس کے اندر جو حضرت مضامین پڑھائے جاتے ہیں، ان مضامین کے اوقات میں اسباق کے دوران ایک سبق ذکر اللہ کا رکھے. ہم نے کہا عمل سے ثابت کریں، اور 20 منٹ کا ہے. حضرت فیصل میرزا صاحب ذکر کراتے ہیں، عاطف صاحب ذکر کراتے ہیں، بچے اس ذکر میں رہتے ہیں. اچھا اس میں میرے میں کیا تھا، چونکہ آپ مفتی بھی ہیں تشریف فرمائے. میں نے کہا میں جیسے قرآن مجید میں ایک مضمون ملتا ہے نا کہ روز قیامت وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہم بڑے کمزور اور ضعیف تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، جو ہم نے دین کا کام کیا تو وہ اس
ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے دین کے کام کرنے میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن ہم دین کا کام کرتے تھے اس لیے کہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کر سکیں گے، ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ ہم معذرت، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے کاموں سے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ہم نے اس کام کو اس لیے جاری رکھا کہ ایک تو امر یہی تھا، اور دوسرا ہم اس سے ہمارے پاس ایک جواز پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کر لیں۔ تو میں عرض کرتا تھا کہ میں یہ جواز ایک پیش کر سکوں گا کہ ہم نے جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ تزکیہ نفس ذکر اللہ سے ہوتا ہے، تو اس تزکیہ نفس کے لیے ہم نے ایک ذکر ترتیب دے دیا تھا جو کلمے کا تھا، لا الہ الا اللہ۔ وہ ذکر ہم نے اپنے ساتھیوں کو دیا تھا۔ اللہ رب العزت آپ نے خود قرآن میں کہا تھا کہ کوئی بھی کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتا قیامت تک، یعنی تزکیہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ جل شانہ تزکیہ نہ فرمائے تو قیامت تک تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم نے ایک ذریعہ اسباب اختیار کر دیے کہ ایک مریض تھا، اس مریض کے لیے ہم نے اسباب اختیار کیے، اس اسباب کے لیے ہم نے بہترین ڈاکٹر اور دوائی دے دی۔ اب شفا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، بس ہمارا اتنا کام تھا۔ حضرت وہ میں نے جب یہ کام کیا تو میرا جو اس وقت وہ جو میرے تیور تھے اس کا انداز میرے احباب نے پہچان لیا اور کسی نے اف تک نہ کیا۔ میں نے آج پوچھا، ان کا جی وہ ذکر کی مجلس بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے اور انہی اوقات میں ہو رہی ہے کہ جن اوقات میں ہوتا تھا تعلیم ہوتی تھی اور اس کو اہمیت کے ساتھ۔ میں نے کہا اگر اس کو آپ اثر مغرب کی بات کریں گے نا تو اس میں وہ تعلیم، اس کو تعلیم کا پارٹ بناؤ۔ ہم یہ کر سکتے تھے کہ اس کو کمپلسری کر دیتے، اس میں رول کال لگتی، ہم کر سکتے تھے اس کو کمپلسری کر سکتے تھے۔ تو حضرت میں نے اللہ کے فضل سے اتوار کی چھٹی کی اور لوگوں کو جمعے کا ادب آ گیا، اور یقین جانیے کہ جتنا جمعہ ضائع کیا جاتا ہے بیان سے بعد، اور جتنا اس چھٹی سے ہمارے جمعے کو نا جمعے کی کا ادب نوجوانوں میں آیا، اور جتنا انہوں نے عبادت جمعہ کو کی ہے بیان سے باہر۔ دوسری حضرت ہم نے یہ کہا کہ اب کچھ دور ایسا آ گیا ہے کہ اب ہم آپ کو نہیں پڑھائیں گے بغیر پیسے کے، آپ پڑھائیے گا۔ اچھا، تو ہم نے پھر ان کے لیے فیس مقرر کیا، ہمیں سالوں نہیں دے دی، ہمیں کسی نے فیس دینے سے انکار نہیں کیا۔ ہم نے کہا ہم بھی بگڑ گئے، ہم کہ تم نہ داخلہ لے لیتے ہو اور 4 مہینے بعد کرتے ہو جی ہمیں پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، ہمارے مطلب کے کھانے کی ہمارے مطلب کے پیسے تو واپس کرو۔ جو بچہ پڑھتا نہیں ہے 8 گھنٹے، حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو بچہ 8 گھنٹے نہیں پڑھتا، نہیں 12 گھنٹے نہیں پڑھتا، 12 گھنٹے نہیں پڑھتا وہ مطبخ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ حضرت مفتی میدر جان صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو 4 گھنٹے کم کر کے 8 گھنٹے کر دیا۔ تو اس لیے ہم نے وہ بھی کہا کہ میاں تمہاری ذرا جیب سے بھی کچھ لگے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اپنا مال اپنا جان، تو ہمیں تو ساروں نے پیسے دیے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں نے کہا بچہ لے جائیں، اس کو کیا ضروری ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کا کیا ضروری ہے آپ کو علم دین پڑھانا۔ میرا مطلب تھا کہ یہ دوبارہ آئے گا تو میں اس کو ڈونر سپانسر دے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی کامیاب کیا۔ تو ہمیں ٹیلی فونز بہت آئے، کسی نے کہا پیسے کمانا چاہتے ہو، کسی نے کہا۔ اب دیکھیے حضرت ایک بچے کے اوپر جو کاسٹ آ رہی ہے 6700 کی ہے، 6700۔ حضرت دیکھیں نا تقریباً جو ایکیڈیمک بلاک جو بنا ہے اس کے اوپر 9 کروڑ کی کاسٹ آ چکی ہے۔ اگر 2 کروڑ لگے گا نا تو وہ ختم ہوگا۔ ایک عمارت جس کی کاسٹ 11 کروڑ ہے، نہ وہ خدا نہ خواستہ کسی بازار کے لیے، نہ وہ کیمسٹری کے لیے، نہ وہ انگریزی کے لیے، نہ وہ پی ایچ ڈی کے، یہ صرف دین کے طالب علم کے لیے۔ تو تم جو ہے نا مطبخ سے کھانا کھاتے اور محنت نہیں کرتے، تو لہذا ہم نے کہا وہ جو ریلا آتا ہے نا بھیڑ، وہ بھیڑ ہم سے چلی جائے۔ تو میں نے مفتی مان صاحب سے پوچھا، کہنے لگے ٹھیک ہے بھیڑ اور ریلا آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں نے اس لیے کہا تھا کہ دوسرے مدارس بھی نا اس کو اڈاپٹ کریں۔ بہرحال ہر جگہ پر تو نہیں ہو سکتا، ہر جگہ پر نہیں ہو سکتا، آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ اور تیسری بات حضرت میں نے یہ کہا کہ ذکر اب جو ہے نا ڈنڈے سے ہوگا۔ جب اب آدمی کو اپنے جو حضرت دیکھیں آدمی اپنی رعیت کا جواب دے نا، اپنے بیوی بچوں کا جواب دے نا، تو ویسے بیوی بچوں پر مطلب ہے شفقت کے ساتھ ذرا
نگہداشت کے لیے کچھ سختی کرنی بھی مناسب ہوتی ہے. تو یہ ہماری رویت میں شامل ہے. یہ تو ایسی رویت ہے کہ یہ تو اولاد سے بھی زیادہ ہے. یہ تو اتنے مقید ہیں کہ آ کے ان کے ماں باپ نے 8 سال تک ہمیں دے دیا. تو ہم نے کہا، پھر ہم نے سوچا کہ بچوں کو اپنی بہتری کا پتہ نہیں لگتا. لیکن بچے تو برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں. میں نے کہا بچوں کو نا بچہ سمجھو، اور جو بچہ اڑی کرے اس کو بھی پیار محبت سے بٹھاؤ. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 100% بچے ہماری پوری مسجد میں ذکر کر رہے ہیں اور پورا اس میں اپنا وقت دے رہے ہیں. اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کا تزکیہ کر دے، ان کے قلوب کو صاف کر دے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت رشید احمد گوئی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ذکر جب غفلت سے بھی ہوتا ہے تو نفع دیے بغیر نہیں رہتا. یہ اللہ کا نام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نفع کے بغیر رہے؟ اور ہم نے اس بات اللہ سے مانگا ہے اللہ ان کو پاکیزہ کر دے، ان کی نگاہوں کو پاک کر دے، سوچ کو پاک کر دے، ان کو صاف کر دے، اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. تو مدرسہ ہوتا ہے جس کے اندر 2 چیزیں ہوں، ایک اس کے اندر تعلیم بھی ہو اور ایک تربیت بھی ہو. آج ہمارے مدرسے یونیورسٹیز بن گئے ہیں جن میں صرف تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے. اور مدرسہ تو وہی ہوتا ہے جس میں اندر تعلیم بھی اور تربیت ہو، اور تربیت سے مراد ہے کہ اس کے اندر خانقاہ بھی ہو. تو کوئی مدرسہ کہلانے کا اہل نہیں ہے کہ جب اس کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو. تو آپ اس کو ذکر پہ ڈال دیں گے، چھوٹی عمر میں یہ ذکر کرتا رہے کہ 8 سال میں اس کا قلب اللہ سے واصل ہوگا. ہمارے شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے کہ جو زمانہ طالب علمی میں صاحب نسبت نہیں ہوتا وہ بعد میں بھی نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو قلب ہے نا وہ بائیں طرف، ہاں لیفٹ سائڈ پہ جہاں بیٹ آتی ہے ہارٹ بیٹ، تو الا اللہ کا ضرب قلب پہ لگانی. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ کل کے اوپر آپ نے صرف دینی ہے کہ اللہ کا نام کل میں داخل کر الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 تو ہی تو صرف تو فقط تو واحد تو ہی تو إلا الله إلا الله تو ہی تو إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله پیارے اللہ میرے اللہ إلا الله 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 پیارے اللہ إلا الله 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 میرے اللہ پیارے اللہ تو ہی تو فقط تو صرف تو ہر طرف واحد تو لا إلا الله 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 پیارے اللہ 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 پیارے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرے اللہ پیارے اللہ 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 لا الہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کے لیے